بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے 19ویں پارے میں سورہ شعراء کی آیت 63 سے لے کر آیت نمبر 68 تک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، پس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ وہ مارے اپنی لاٹھی کو سمندر پر. فَانْفَلَقَ، پس پھٹ پڑے. وَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو ہر ایک ٹکڑا اس سمندر کا كالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا. طود کا معنی بہت بڑی اونچی جگہ، بہت بڑا پہاڑ. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سمندر پر اپنی لاٹھی ماریں. فَانْفَلَقَ، وہ سمندر پھٹ پڑا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو ہر ٹکڑا اس سمندر کا وہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، وَأَزْلَفْنَا، اور ہم نے قریب کر دیا، ثم اسی جگہ، الآخرین دوسرے لوگوں کو، یعنی فرعون کو اور اس کی آل کو اور قبطیوں کو جو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کر رہے تھے، ہم نے ان کو اور ان کے قریب کر دیا. وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور ان لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ تھے، سب کے سب کو. ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، یعنی فرعون کو، آل فرعون کو. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اکثر ان میں سے ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب البتہ وہ بہت زبردست اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وہ واقعہ بھی یہاں مکمل ہو رہا ہے. اس سے پہلے کی آیات میں اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے متبعین کو لے کر روانہ ہو جائیں، راتوں رات نکل جائیں. اور پھر فرعون، آل فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور پیچھا کرتے کرتے سمندر تک پہنچے. یہ سمندر اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بحیرہ احمر جس کو آپ ریڈ سی کہتے ہیں اور اسے بحیرہ قلزم بھی کہتے ہیں، اس کی آگے جا کر 2 شاخیں ہو جاتی ہیں شمال میں، اور ایک شاخ کہلاتی ہے عقبہ، خلیج عقبہ، اور ایک شاخ کہلاتی ہے خلیج سویز، جسے آپ نہر سویز بھی کہتے ہیں، جس پر اسرائیل کا، اب موجودہ اسرائیل کا قبضہ بھی ہے اور یہ فلسطین کا حصہ تھی. یہ بحیرہ قلزم آگے جا کر شمال میں ایک اور دریا میں تبدیل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں بحیرہ مرات، کڑوا پانی، بحیرہ مرہ، بہت کڑوا پانی وہاں کا. یہ بھی بحیرہ احمر ہی سے نکلا ہوا، نہر سویز ہی کے ساتھ اس کا اس وقت تعلق ہوتا تھا.
اب بھی ایک باریک نہر نکال کر اس بحیرہ مرہ کو اس کے ساتھ نکالا. اگر دیکھا جائے تو روایات میں بعض میں آتا ہے کہ دریائے نیل میں فرعون غرق ہوا، بعض جگہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جب ہم جغرافیائی نقشوں کو دیکھتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ بات بہت بعید معلوم ہوتی ہے کہ دریائے نیل یہاں مراد نہیں. اس لیے قصص القرآن کی جو معتبر کتابیں ہیں ان کے مطابق یہ بحیرہ قلزم ہے، اور بحیرہ قلزم کا بھی شمال میں آخری حصہ جسے بحیرہ مرہ کہتے ہیں وہ مراد ہے. اس لیے بحیرہ قلزم والی روایات کافی حد تک درست ہیں، کیونکہ دریائے نیل کو پار کر کے پھر وادی تیہ میں جانا اور کوہ طور پہ جانا، وادی سینا میں جانا، وہ آپ کو جغرافیائی نقشوں سے سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن جب آپ بحیرہ قلزم کو دیکھتے ہیں، ریڈ سی کو دیکھتے ہیں، اس کے آگے کنارے نہر سویز کو دیکھتے ہیں اور اس سے آگے بحیرہ مرہ کو دیکھتے ہیں تو اس کو پار کرتے ساتھ وادی سینا نظر آتی ہے. یہ قرآن حکیم کا جغرافیہ، یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، جغرافیہ قرآن حکیم. چنانچہ آج کل جامعہ شفیہ میں دورہ تفسیر ہو رہا ہے اور وہاں میرے پاس سبق ہے جغرافیہ قرآن حکیم، اور اس میں پورے قرآن حکیم کی ایک ایک جگہ، ایک ایک پہاڑ، ایک ایک دریا، ایک ایک غار، ایک ایک نبی کی سرزمین پر باقاعدہ جو ہے وہ سلائیڈز بنا کر اس کو دکھائی جاتی ہیں نقشوں میں، اور تقریباً 350 علماء اس میں شریک ہیں جو اس کو بغور دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس خود بھی نقشے موجود ہوتے ہیں اور وہ اس کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جغرافیہ قرآن حکیم سے پھر قرآن حکیم کے ان مقامات کو سمجھنا، اور پھر اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقامات تک تو کبھی نہیں گئے نا زندگی میں، پھر ان کی حقانیت بھی سمجھ میں آتی ہے، پھر قرآن کا حق ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے، پھر وحی الہی بھی سمجھ میں آتی ہے، پھر ان گزشتہ واقعات کو قرآن میں پڑھنا بھی سمجھ میں آتا ہے، اور ایک ایک قرآن حکیم پورا مطالعہ کیجئے نا تو آج کل جدید ترین جو جغرافی ہے نا وہ 100% قرآن حکیم کی ایک ایک جگہ کی تائید کرتی ہے، ایک ایک جگہ کی. اب تو سیٹلائٹ ہے نا، سب کچھ ہے، اوپر سے سب کچھ دیکھا جاتا ہے. ایک ایک چیز کی نشاندہی، ایک بھی چیز جدید ترین جغرافیے کے ٹکراتی ہوئی ہمیں قرآن میں نظر نہیں آتی. اتنا مطابقت، اصل میں وہ خالق ہے نا اللہ، وہ تو ایک ایک چیز کو جانتا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام یہ پہنچے بحیرہ قلزم تک. جب آگے سمندر نظر آیا تو پیچھے سے جو بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے انہوں نے کہا انا لمدرکون، بس اب ہم پکڑے گئے. پیچھے فرعون، آگے سمندر. موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ایک جملہ کہا جس کا گزشتہ درس میں ذکر ہو رہا تھا، قال کلا ان معی ربی سیہدین. ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وان قریب مجھے راستہ دے گا. ہدایت کا معنی راستہ دے گا، سیہدینی، ان قریب وہ مجھے راستہ دے گا. اور پھر جب ہم یہاں سیہدین کا ترجمہ کرتے ہیں نا، ہرگز نہیں اللہ میرے ساتھ ہے وہ مجھے ہدایت دے گا، تو ایک دم سمجھ میں نہیں آتا. اب یہاں آگے سمندر پیچھے فرعون، تو یہاں ہدایت کون سی؟ اور جب ہم ہدایت کا بھی مطلب ذہن میں رکھیں گے تو ہدایت کا معنی راستہ، کہ واللہ مجھے عنقریب راستہ دے گا، بنا دے گا راستہ. یہاں ایک اور جملہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غار ثور میں یہ کہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دونوں غار میں تھے، تو وہاں قرآن مجید نے کیا کہا، ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اب یہاں ان دو جملوں میں ذرا غور کیجئے گا، مفسرین نے اس طرف توجہ دلائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کے اندر نہ جمع کا صیغہ بولا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ مانا دو بندے، ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ان اللہ معنا. اور یہاں جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور پیچھے 6,30,000 بنی اسرائیل جب یہ بحیرہ قلزم پہ پہنچے نا، فرعون پیچھا کرتے کرتے بنی اسرائیل کو، سب فرعون کے پیچھے جو تعداد تھی وہ تو بہت بڑی تعداد تھی، اس سے بھی زیادہ تھی.
اور خود یہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی تعداد جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آنے والوں کی تعداد 6,30,000 ہے. لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے. یہاں جمع کا صیغہ نہیں بولا، یہاں موسیٰ علیہ السلام جمع کا صیغہ نہیں بولا، اشارہ کیا کہ بنی اسرائیل کا نا اللہ پہ ایمان نہیں تھا. جو موسیٰ کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے نا، ان کا ایمان اللہ پہ اتنا مضبوط نہیں تھا، تبھی تو کہا تھا فرعون پکڑ لے گا، اللہ پہ نظر ہی نہیں گئی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے. واحد کا صیغہ، متکلم کا صیغہ، متکلم کی ضمیر. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں کیا کہا تھا؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے ابو بکر کا ایمان بھی کامل تھا رضی اللہ تعالی. وہاں معنا کہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، نہیں تمہارا بھی ایمان ہے میرا بھی ایمان. اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اتنا 6,30,000 بندہ پیچھے، تو کیا کہتے ہیں؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے. یعنی تمہارا ایمان نہیں اللہ پر جتنا ہونا چاہیے تھا. اور پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ اوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم اس سمندر پر لاٹھی مارو. یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، اگر آپ سورۃ البقرہ، سورہ اعراف، سورۃ القصص اور پھر سورہ شعراء جو آج کل چل رہی درس میں، ان 4 جگہوں میں موسیٰ علیہ السلام اور غرق فرعون کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں نا، سورۃ البقرہ، سورہ اعراف، سورہ قصص اور یہ سورہ شعراء، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے نا، ان میں سے 3 معجزات کا تعلق تو لاٹھی کے ساتھ ہے. 3 معجزات کا تعلق لاٹھی کے ساتھ ہے. ایک تو ہم نے سورہ شعراء میں بھی پڑھا کہ جناب اللہ نے حکم دیا فالق عصاک، جادوگروں نے وہ رسیاں ڈالی، وہ سانپ بن گئے. اللہ نے کہا اپنی لاٹھی ڈالو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ سانپ بن کر ساروں کو نگل گئی. ایک تو وہ معجزہ لاٹھی کا. دوسرا معجزہ یہاں ہم نے پڑھا ابھی درس میں کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اللہ نے کہا موسیٰ سمندر پر اپنی لاٹھی مارو. لاٹھی ماری، اس میں 12 رستے بن گئے. 2 معجزے ہو گئے. اور تیسرا معجزہ اس کا ذکر ہے سورۃ البقرہ کے اندر. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ. تیسرا معجزہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا اس پتھر پر لاٹھی مارو. فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس پتھر پر لاٹھی مارو. فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. اور اب جغرافیہ دان جو ہے نا، جب وہ بحیرہ قلزم پار کر کے، نہر سویز کو پار کر کے وادی سینا میں آنا چاہتے ہیں نا، تو اب جدید ترین انگریز مفسر جو ہے اس میں جغرافیہ دان، انہوں نے یہ لکھا کہ آج بھی بحیرہ قلزم کو، نہر سویز کو پار کر کے آج بھی وہ پتھر موجود ہے جس پر 12 چشموں کے نشانات ہیں. آج بھی، اگرچہ وہ خشک ہے. اور اس جگہ کا نام آج بھی مورخین نے اور وہاں علاقے والوں نے آج بھی اس جگہ کا نام عیون موسیٰ ہے. اگر آپ نقشوں میں غور سے دیکھیں، عربی نقشوں میں، تو آپ کو وہاں ملے گا عیون موسیٰ. آج بھی موجود وہ 12 چشموں کے نشانات، ایک پتھر اور اس میں سے 12 چشمے. اور 12 چشمے کیوں؟ کہ یہ جو بنی اسرائیل 6,30,000 بنی اسرائیل فرعون کو جس کا پیچھا کر رہا تھا اور جو پار ہوئے تھے اس سمندر میں سے، یہ کل 12 قبیلے تھے. یہ 12 چشمے کیوں، 12 راستے سمندر میں کیوں؟ اس کا جواب یہ اصل میں 12 قبیلے تھے. اور یہ سب کے سب جب چلے، اب 3 آپ نے دیکھے لاٹھی سے متعلق، موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی سے متعلق 3 معجزے.
ایک معجزہ جب وہ لاٹھی سانپ بن گئی اور وہ جادوگروں کے سانپوں کو نکل گئی. پھر دوسرا یہ والا جو ابھی درس میں آج کے آیا انضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. اور تیسرا معجزہ جب انہوں نے پانی مانگا تو پتھر پر لاٹھی ماری تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. جہاں معجزہ سمجھ میں نہ آئے نا وہاں کبھی تعویل کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، کیونکہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عام انسان سے ظاہر ہو ہی نہیں سکتا. تو جب ہو ہی نہیں سکتا ظاہر، آپ کو سمجھ آ ہی نہیں سکتا، تو اس میں تعویل کر کے اس کو سمجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ زور لگا لے نہیں سمجھ میں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں. یہ سمجھ میں پتہ کب آئیں گے سارے معجزات؟ جب ایک آیت کا ترجمہ اچھی طرح آ جائے گا اور اس پر ایمان آ جائے گا. بس یعنی تمام جو لوگ معجزات کی تعویل کرتے ہیں پورے قرآن میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ معجزات کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، فلاں ہو گیا. معجزہ انسان نہیں کر سکتا، یہ اللہ نے کر کے دکھایا. اور یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ایک چھوٹی سی آیت اور اس کا ترجمہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. یہ کیسے ہوا؟ لاٹھی سانپ بن گئی، یہ 12 چشمے، لاٹھی ماری وہ جناب سمندر چر گیا، 12 رستے بن گئے. ایک چھوٹی سی آیت. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والا ہے. بات ختم ہو گئی. اور پھر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. وہ سمندر پھٹ پڑا اور ہر ایک کے لیے ٹکڑے اس کے بڑے بڑے پہاڑ بن گئے. درمیان میں آپ بھی روک لیتے ہیں، آپ بھی ٹکڑے کر لیتے ہیں پانی کو. اپنے فریج میں نا آئس باکس بنا کے اس میں برف جما کے گرمیوں کے اندر آپ بھی پانی کو جما کر ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے ہیں. اپنی عقل سے مشینیں بنائی ہوئی ہیں انسان نے. تو اگر انسان پانی کو ٹکڑے ٹکڑے اور بڑے چوکور ٹکڑے بنا سکتا ہے تو اللہ اگر اس کے اندر سمندر کو 12 حصوں میں جما کر دیواروں کی طرح کھڑا کر دے تو کیا حرج کیا ہے اس میں؟ کیا حرج؟ ہم اپنے فریج میں تو برف کو جما کر ٹکڑے ٹکڑے ایسے شاندار خوبصورت ٹکڑے بنا لیتے ہیں. تو اللہ اگر بنا لے تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو اللہ نے 12 راستے نکال دیے. پتہ کیا کیا؟ اگر موسیٰ علیہ السلام نکل جاتے، پار ہو جاتے، اللہ راستے بنا دیتا. وہ پیچھے سے فرعون آتا، آگے دیکھتا سمندر ملا ہوا ہے، برابر ہے، وہ تو چپ کر کے کھڑا ہو جاتا. اللہ نے پتہ کیا کہا قرآن میں یہاں آج کے درس میں؟ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ. جب ہم نے وہ 12 راستے بنائے اور موسیٰ اور وہ بنی اسرائیل سارے اس میں سے گزرنے لگے، أَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ. ہم نے اسی جگہ فرعون کو اور آل فرعون کو بھی قریب کر دیا. دیکھو یہ کیسے گزر رہے ہیں. اس آیت بڑا سمجھنے کی ضرورت. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ. ہم نے ان کو بھی اس جگہ کے قریب کر دیا، یعنی فرعون کو اس جگہ کے قریب کر دیا. آل فرعون کو دیکھو کیسے کیسے گزر رہا ہے. آرام سے راستہ سامنے راستہ ہے، بالکل کلیئر راستہ ہے. 12 راستے گزر جائیں گے. 6,30,000 وہ گزر گئے تو ہم بھی گزر جائیں گے. جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا موسیٰ کو گزرتے ہوئے، تو جب اس میں قدم ڈالا اللہ نے اس سمندر کو ملا دیا. اللہ نے سمندر کو ملا دیا. آپ بھی ملاتے ہیں، پہلے ٹکڑے بناتے ہیں پھر ملا بھی دیتے ہیں. وہی برف کے ٹکڑے آئس باکس میں سے نکال کر آپ ایک جگہ رکھ دیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ میلٹ ہو کر مل جاتے ہیں. تو اللہ نے بھی کیا کیا؟ ملا دیا. اور پتہ ہے روایات میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے کہ یہ جو دیواریں اللہ نے پانی کی کھڑی کر کے راستے بنائے تھے نا، تو وہ احادیث میں موجود ہے کہ اللہ نے بیچ میں کھڑکیاں بھی بنا دی تھی تاکہ گزرتے گزرتے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، ان میں آپس میں وحشت نہ ہو. دریا کافی لمبا تھا، چوڑا بھی کافی تھا. یہ آپس میں کھڑکیاں بنا دی تھی تاکہ وہ بنی اسرائیل موسیٰ کے ساتھی جو نا وہ گزرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکے کہ سب خیریت سے گزر رہے ہیں. اور پھر جب یہ آیا فرعون اور اس کی آل بیچ میں آئی تو اللہ نے کہا ثم اغرقنا الاخرین. پھر ہم نے ان دوسروں کو یعنی فرعون آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ. بے شک اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں. وما اکثرهم مؤمنین. اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اکثر لوگ آج کے دور میں بھی مادیت پرستی ان کے ذہن پہ سوار ہوتی ہے، عقل پرستی ان پر سوار ہوتی ہے. وہ اللہ کے ان معجزات کو پھر نہیں مانتے، وہاں تعویلیں کرتے ہیں. نہ کرے تعویلیں، کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. بے شک آپ کا رب البتہ بہت زبردست ہے، بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں اللہ نے 2 صفتیں بتائی.
اگر آپ غور کریں گے تو ایک صفت کا تعلق فرعون کے ساتھ ہے، ایک صفت کا تعلق موسیٰ کے ساتھ ہے۔ ان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اللہ بہت زبردست ہے۔ فرعون کو غرق کر دیا، زبردست ہے، اس نے سمندر کو چیر پھاڑ کر ایسا ٹکڑے ٹکڑے کر کے راستے بنا دیے۔ الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، جب وہ رحم کرنے پر آتا ہے تو چاہے پیچھے فرعون اور کئی لاکھ کی فوج ہو نا، تو تب بھی اللہ بڑے رحم کر کے انسان کو بچا لیتا ہے۔ کہ اللہ سے بندہ ڈرتا رہے، مخلوق سے نہ ڈرے، مخلوق سے نہ ڈرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو کاروباری پریشانیوں میں مبتلا ہے، رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، اے اللہ حلال کشادہ برکت والا رزق عطا فرما۔ یا اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کو تو نے اولاد عطا فرمائی ان کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ جو بچے اور بچیاں جوان ہو چکے ہیں، لوگ رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، اے اللہ نیک رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اخلاق اور کردار کی حفاظت فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ